اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج اللہ کی توفیق سے ہم اپنا پہلا اسم کے بارے میں جو اہم سبق ہے جنس کا وہ شروع کرنے لگے ہیں جی۔ جنس جسے میں نے کہا تھا جینڈر، اور اسم عربی زبان میں یا تو مذکر ہوگا یا پھر وہ مؤنث ہوگا۔ مذکر اور مؤنث میں اب اس میں سے ہم ایک چیز کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیں تو دوسری چیز ہماری کور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مؤنث سے ہم ابتدا کریں گے جی۔ وہ دو طرح کا ہوگا جی۔ ایک مؤنث ہوگا جی حقیقی مؤنث، ہم کہیں گے مؤنث کی اس قسم کو جس کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی مذکر موجود ہوگا۔ اب اس میں جانداروں کی بات ہوئی ہے تو جانور بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو حقیقی جو حقیقی طور پہ مؤنث ہے، اور غیر حقیقی جو حقیقی طور پہ مؤنث نہیں ہے۔ غیر حقیقی مؤنث اس کی فردر دو اقسام ہوں گی جی۔ ایک ہوگی علامتی مؤنث، ہم مؤنث کو علامت کے ذریعے پہچانیں گے۔ عربی میں مؤنث کی مین دو علامتیں ہیں جی، دو علامتیں۔ تو عربی زبان میں مؤنث کی جو موٹی علامت ہے، جو کہ 90% الفاظ کی علامت ہے، وہ ہے جی گولتا، اور جو دوسری علامت ہے وہ ہے الف تانیث۔ مؤنث سے غیر حقیقی کی دوسری قسم مؤنث سمائی۔ ہمارے بزرگوں نے جب غور و فکر کیا یہ نتیجہ نکلا کہ عرب جو ہے یہ آگ کے ناموں کو مؤنث بولتا ہے، ہواؤں کے نام کو عرب جو ہے مؤنث بولتا ہے، عرب جو ہے وہ شراب کے نام مؤنث بولتا ہے جی، شہروں اور ملکوں کے نام مؤنث بولتا ہے، مذکر بھی بول لیتا ہے لیکن اکثر جو ہے وہ مؤنث بولے جاتے ہیں جی، شہروں اور ملکوں کے نام۔ جفت اعضاء کو عرب مؤنث بولتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک کیٹیگری یہ ہو گئی جی جفت اعضاء۔ کلیئر ہو گیا؟ جفت اعضاء مؤنث ہوں گے۔ ایکسیپشن از دیئر، کچھ خاص قسم کے الفاظ ہیں یعنی جو کہ اوپر والی کسی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، اس لیے میں نے موٹا سرکل کر دیا۔ یہ الفاظ آپ کو یاد کرنے ہیں بس، یہ ہیڈنگز ہو گئی، اور جو اب لکھ رہا ہوں یہ کچھ الفاظ ہیں۔ مثلا عرب جو ہے وہ آسمان کو مؤنث بولتا ہے۔ اچھا، زمین کو کیا کہتے ہیں؟ ارض۔ تو ارض کو عرب مؤنث بولتا ہے جی۔ آپ کہتے ہیں ہم بھی بولتے ہیں، ہم بھی زمین کو مؤنث بولتے ہیں نا، زمین گھومتی ہے، عرب کے بھی گھومتی ہے، لیکن ہمارے ہاں آسمان نیلا ہے، ٹھیک ہے، ان کے آسمان نیلا نہیں ہے، ان کے نیلی ہوتا ہے، ٹھیک۔ لیکن جب ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم اپنی زبان کا محاورہ جو استعمال کریں گے۔ آسمان، زمین، اور پھر سورج جی، شمس۔ ہمارے ہاں سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو عرب کے ہاں نکلتی ہے، تو سورج مؤنث ہوگا۔ اور کون سا مؤنث ہوگا؟ مؤنث سمائی۔ اسی طرح جان، کون سی جان؟ یہ نفس جی، نفس کو عرب مؤنث بولتا ہے، ہمارے ہاں بھی جان نکلتی ہے، ان کے ہاں بھی نکلتی ہے۔ اسی طرح پھر حرب، حرب کہتے ہیں جی لڑائی کو، ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، ان کے ہاں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لڑائی، جنگ، یہ مؤنث اسم ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ اور دے رہا ہوں میں آپ کو، تو گنتی کے چند اسماء میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ آپ کی چھٹی کیٹیگری جو ہے نا، یہ آپ کے مطالعے کے ساتھ ساتھ بڑھے گی، اور میکسیمم اگر لفظ جائیں گے آپ پوری عربی کا احاطہ کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی 25-30 سے زیادہ ہوں گے، لیکن ہم نے عربی کو تو فوکس کرنا نہیں ہے، ہم نے تو قرآن کو فوکس کرنا ہے، تو قرآن کے حوالے سے شاید ڈبل فگر بھی نہ جائے تعداد، صحیح؟ تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ اور جو آخری لفظ میں اس میں رکھ رہا ہوں آپ کے لیے وہ ہے گھر کو عربی زبان میں بیت بھی کہتے ہیں اور دار بھی کہتے ہیں، ٹھیک، بیت اور دار، ہم کہتے ہیں نا دار الاخرہ، تو دار کا لفظ جو ہے نا عرب اسے مؤنث استعمال کرتا ہے۔ تو یہ 6 موٹے موٹے الفاظ اور یہ 5 کیٹیگریز۔ کیا ہم اپنے ہر اسم کو اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس پکچر میں کہیں وہ فٹ ہو گیا تو مؤنث، اگر نہ فٹ ہو سکا تو مذکر، سیدھی سی بات۔ سب سے پہلے ہم اسے دیکھیں گے کہ وہ کہیں حقیقی مؤنث تو نہیں ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں اس لفظ کے معنی پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک۔ اگر ہمیں معنی ہی نہیں پتا کسی لفظ کے اور تکے لگانے کی کوشش کریں گے کہ مذکر مؤنث نہیں، پہلے آپ جاننے کی کوشش کریں گے اس کے معنی کیا ہے۔ معنی پتہ چل گئے تو فوراً آپ کا ذہن جائے گا کہ یہ فیمیل تو نہیں ہے کہیں، اگر فیمیل ہے تو وہیں فٹ ہو گیا حقیقی میں، اگر فیمیل نہ ہو تو پھر آپ اس لفظ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں وہ غیر حقیقی مؤنث تو نہیں ہے، لفظی مؤنث تو نہیں ہے۔ اس میں 2 چیزیں چیک کریں گے ہم، ایک علامت مؤنث کی چیک کریں گے، اگر گولتا نظر آئی مؤنث، اگر گولتا نظر نہ آئی تو پھر چیک کریں گے کہیں وہ آگ کا نام تو نہیں ہے، ہوا کا نام تو نہیں ہے، شراب کا نام تو نہیں ہے، شہر یا ملک کا نام تو نہیں ہے، کوئی ایسا عضو تو نہیں ہے جو پیر کی شکل میں ہے، یا یہ جو 6 اسماء میں نے لکھے ہیں ان میں تو کہیں نہیں آ رہا۔ اگر وہ لفظ ان میں کہیں نہیں آ رہا تو آپ رزلٹ نکال دیں گے کہ وہ مذکر ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ تو ماشاءاللہ جی پہلا لفظ کون پہچاننے کی کوشش کرے گا؟ ماشاءاللہ جی عمر آپ کو میں لفظ دے رہا ہوں جی۔ اب کا لفظ عربی میں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ انہوں نے کہا جی مذکر۔ یہ اتنے اعتماد سے جو کہہ رہے ہیں کہ مذکر ہے تو اس کا مطلب ہے انہیں اس لفظ کے معنی پتہ ہیں، اگر معنی نہ پتا ہو تو یہ مذکر اسے نہیں کہہ سکتے۔ تو پوچھتے ہیں جی اس کے معنی کیا عمر؟ ہاں جی، اس کے معنی ہے باپ۔ تو اب کے معنی ہے باپ، اور باپ دیکھیں سیدھا سادہ مذکر ہے، اگر باپ بھی مذکر نہیں ہے پھر میرا خیال ہے مذکر کوئی نہیں ہوگا، تو یہ مذکر ہے۔ وہیں آپ کی بریک لگ گئی اور اس کے بارے میں ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ مذکر ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ دوسرا جی آصم صاحب
आपके लिए लफ्ज है उख्त। उख्त मुज़क्कर है मुन्नस है? मुज़क्कर है, वेरी गुड। अच्छा जी, उख्त के आखिर में क्या लगी हुई है? ता लगी हुई है। ये लंबी ता है, मुन्नस की अलामत गोलता है, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा गोलता तो लगी नहीं हुई, तो ये मुज़क्कर ही होना चाहिए। अच्छा, उख्त के माना पता है आपको? अच्छा, बस आपके माना में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, आपने चूंकि इसके माना बेटा समझे इसलिए आपने इसे मुज़क्कर कह दिया, लेकिन मैं आप तस्दीक कर देता हूं, इसके माना बहन है। बहन अब बताएं, मुन्नस, और मुन्नस है हकीकी। तो माशाल्लाह आसिफ साहब ने रुजू कर लिया जी अपने जवाब से, उन्होंने कहा जी ये मुन्नस है और मुन्नस हकीकी है, माशाल्लाह। तो इस हकीकी कैटेगरी के लिए आपको लफ्ज के माना आना जरूरी है। आप मुझे बताइए कि अम का लफ्ज, इसके माना जी अंकल। अंकल मुज़क्कर ही होता है, ठीक? चचा के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ये, सही? तो अम के माना चचा, अंकल, लिहाजा ये लफ्ज मुज़क्कर हो गया, माशाल्लाह। जी जी, आपका नाम? अब आप भी अब्दुर्रहमान है, माशाल्लाह। अब्दुर्रहमान साहब दूसरे हमारे जो है स्टूडेंट, आपके लिए लफ्ज है जी अब्दुर्रहमान। आप मुझे बताएं कि इब्ना, इब्ना मुन्नस, कैसे मुन्नस है ये? गोलता देख ली, देखिए गोलता ना देखे, मैंने इसलिए कहा कि आपको भाई के आखिर में भी छोटी ये नजर आ रही है, दर्जी के आखिर में भी छोटी ये नजर आ रही है, मोची के आखिर में भी छोटी ये नजर आ रही है, लेकिन अलामत से धोखा नहीं खाना। इसके माना भी आपके इल्म में होने चाहिए। इसके माना क्या? बेटी। इब्ना के माना है बेटी। अब कंफर्म हो गया कि मुन्नस है, और कौन सी मुन्नस है? हकीकी मुन्नस में चला गया, ठीक है? क्योंकि इसका सेक्स के साथ ताल्लुक है, इसके मुकाबले में फिल वाक़े मुज़क्कर मौजूद है। अब ये वो गोलता है जी जिसे ताए मुदव्वरा, ताए मरबूता कहा जाता है, और इस ता को आपने ते के साथ नहीं पढ़ना उर्दू में। इस ता पर, गोलता पर जब भी हम रुकते हैं, वक्फ करते हैं, तो इसको हा की आवाज में पढ़ा जाता है, इब्ना, इब्ना, इब्नत नहीं कहना इसे आपने। उख्त, वहां पर वो लंबी ता है तो उसे आपने बोला है उख्त, ठीक है? लेकिन यहां पर इब्नत नहीं कहना, यहां पर आपने कहना है इब्ना, माशाल्लाह जी। जी, और माशाल्लाह, नाम जी? नदीम साहब। जी नदीम साहब जल्दी से बताइए, शाबाश। किताब का लफ्ज अरबी में मुज़क्कर है या मुन्नस है? किताब का माना पता है ना आपको? क्या होती है किताब? बुक। जी शाबाश। मुन्नस है जी। मुन्नस की कौन सी किस्म है? हकीकी है, किताबा नहीं है ना इसका कोई, ठीक है? इसमें अलामत गोलता है, किताब आग का नाम है, हवा का नाम है, शराब का नाम है, शहर का नाम है, कोई उज़्व है जुफ्त, इन 6 में किताब है, फिर आप मुन्नस क्यों कह रहे हैं? क्यों जी? एक्सेप्शनल केस कैसे? किताब उर्दू में मुन्नस है। अब मैं अरबी में पूछ रहा हूं आपसे, देखिए किताब, अब हम लफ्जों को पहचान रहे हैं, अरबी में मुज़क्कर है या मुन्नस है? किताब का लफ्ज कहीं भी नहीं फिट किया, मुज़क्कर, किताब मुज़क्कर है। उर्दू में किताब मुन्नस है, लेकिन अरबी में मुज़क्कर होगा। बस यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, कि हमें जब किताब अरबी में पता ही नहीं चला कि मुज़क्कर या मुन्नस है, तो हम जुमले में खाक इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया ना? जरा शाबाश नदीम साहब, क्लियर होगी बात अब? जी माशाल्लाह। और मैं फिर इधर खवातीन की तरफ भी आता हूँ। जनाब इम्तियाज साहब, इम्तियाज साहब आप मुझे बताइए कि अनफ, अनफ जो है ये मुज़क्कर है या मुन्नस है? मुज़क्कर है। अनफ के माना आते हैं आपको? जी, नाक, माशाल्लाह। तो उन्होंने अंदर ही अंदर पूरी पिक्चर घुमाई जी, और अनफ के माना होते हैं नाक। तो नाक को उन्होंने देखा मुन्नस में कहीं भी नहीं आ रही, ना अलामत है, यहां भी नहीं, यहां पर चांसेस थे उसके, लेकिन देखा तो नाक एक ही थी, ठीक है? तो एक ही है, लिहाजा उन्होंने कहा कि जी मुज़क्कर है, माशाल्लाह। ये है, ये रिक्वायरमेंट है आप जी। और कोई? जी आपका नाम? शोएब साहब। जी शोएब साहब मुझे बताइए कि लिसान मुज़क्कर है मुन्नस है? मुज़क्कर है। लिसान क्या होता है? अच्छा जुबान होती है, ठीक है। लिसान मुज़क्कर, क्यों मुज़क्कर है? माशाल्लाह, क्योंकि ये मुन्नस की पिक्चर में कहीं फिट नहीं हो रहा। प्रॉपर जवाब भी होना चाहिए आपके पास। मैंने पूछा जी क्यों मुज़क्कर है, अब आप खामोश है। आपने माशाल्लाह सीखे, तो आप बताएं जी, इसमें मुन्नस की किसी किस्म में फिट ही नहीं हो रहा। जी हमजा आप बताएं, हमजा मुज़क्कर है कि मुन्नस? हमजा फंस गया। हमजा, हमजा है नहीं नहीं, ये वो वाला हमजा नहीं है, वो अलिफ बा वाला हमजा नहीं है, ये वाले हमजा है। उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, अलिफ के साथ हमजा लिखता है। कौन लिखता है? ओहो, कौन लिखता है? उर्दू अपनी सही करें। कौन सी दूसरी है? डंडा होता है इसके नीचे। अच्छा ये नुक्ते नहीं है ना, ये कह रहे हैं? ओहो, तो ये गोलता ही होती है जिसे आप हा के साथ बोलते हैं। देखिए माशाल्लाह, मैंने आपको कहा था ना, बहुत कुछ सीखेंगे आप। सीखे ना सीखे, मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा इंशाल्लाह ताला आपसे यहाँ पर। हमजा, जी हमजा आप बताएं, हमजा मुज़क्कर है मुन्नस है? मुज़क्कर है, इससे मुज़क्कर है लेकिन मुन्नस है। मुन्नस है, गोलता है, तब जरा सोचें फिर। ये वो बात है जी, भाई वाली एक्सेप्शन, ठीक है? बाज़ औक़ात आपको मुन्नस की अलामत नजर आएगी, लेकिन अगर मुज़क्कर ने वो अपना नाम रखा हुआ है तो रियल जेंडर डोमिनेट करेगा। हमजा, उसामा, तलहा, हुज़ैफा, ये सब मुन्नस नाम है, इसलिए कि इनमें मुन्नस की अलामत पाई जाती है, लेकिन मुज़क्कर ने रख ली है तो अब मुज़क्कर कंसीडर किए जाएंगे। बात समझ में आ गई? देखें असल में यही वो चीज है, आप ये तो कह रहे हैं ना अरबी नाम है, आप अपने उर्दू में जो अपने नाम है जरा उन पे थोड़ा गौर करें। आप में शमीम है कोई नसीम, कोई अनवर, कोई अख्तर? चेंज हो गया ना जमाना, अब तो नाम जरा और तरह के हैं। अब ये नाम अक्सर आप देखें मुन्नस के भी होते हैं। हमारे स्कूल में टीचर थी, जो प्रिंसिपल थी, उनका नाम भी अख्तर था, और एक टीचर थे मेल, उनका नाम भी अख्तर था। तो कभी पीएन कहता था जी अख्तर बुला रहे हैं आपको, कभी कहते हैं अख्तर बुला रही हैं। हम इसी चक्कर में रहते थे, पता नहीं कौन किस तरफ जाना है, इधर के उधर जाना है। तो नामों में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो रख लेता है उसके हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। अब इसमें दिलचस्प बात बताऊं, हम एक जगह पर रहा करते थे, मुझे हर दफा ये बात याद
یاد آ جاتی ہے. تو ہمارے نیبر فیملی تھی, اس میں جو میل صاحب تھے ان کا نام شمیم تھا, اور جو ان کی مسز تھی ان کا نام شہزاد تھا. تو ہم انہیں پائن شمیم اور باجی شہزاد کہہ کے بلایا کرتے تھے. تو یہ ہوتا ہے ناموں میں, ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو نام علامت نظر آ جائے مؤنث کی, لیکن دیکھا ہے رکھا کس نے ہے. حمزہ اگر آپ نے رکھا ہے مذکر, اگر حمزہ کوئی لڑکی رکھ لے نام تو مؤنث ہوگی. جی اب ذرا میں خواتین کی طرف آ جاؤں, آپ کو لفظ میں دے رہا ہوں, آپ مجھے بتائیے جی قلم عربی زبان میں مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مؤنث کہیں فٹ نہیں ہو رہا. جی آپ مجھے بتائیے جی کرسی عربی زبان میں مذکر ہے یا مؤنث؟ تو یہ واقعی مذکر ہے. جی عین کہتے ہیں آنکھ کو, ماشاءاللہ مؤنث, ایکسیلنٹ. جی آپ مجھے بتائیے کہ مفتاح مذکر ہے کہ مؤنث؟ مفتاح کیا ہوتا ہے؟ چابی, ماشاءاللہ مذکر, ایکسیلنٹ. دیکھیں 1 سیکنڈ لگ رہا ہے, جواب آ رہا ہے. جی نیکسٹ. مکہ, مکہ کیا ہے جی؟ مؤنث. گولتا بھی آ گئی اور شہر کا نام بھی آ گیا. ٹھیک ہو گیا نا. آخری بات جو ہمارے آج کے اس لیکچر کی آخری بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ عام طور پر کسی مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے کیا فارمولہ استعمال ہوتا ہے, وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. جی نارملی کسی مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, مثلا معلم, استاد کو کہتے ہیں نا, معلم کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ. تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کے پاس جو مذکر اسم ہے نا, اس کے آخری حرف کو, آخری حرف کون سا ہے معلم میں؟ میم. آخری حرف پہ زبر لگا کر اینڈ پہ گولتا لگا دینی ہے, معلمہ. ٹھیک ہو گیا نا. اس کو ہم اردو میں عام طور پہ وہ ہے کے ساتھ لکھتے ہیں, اس لیے آپ کنفیوز ہوتے ہیں. یہ گولتا ہی ہوتی ہے. معلم کی مؤنث معلمہ, مدرس کی مؤنث مدرسہ, ماشاءاللہ. ابن بیٹا, اس کی مؤنث ابنہ, وہ جو میں نے لکھا تھا ابنہ, وہ ابن کی مؤنث ہے. استاذ, ماشاءاللہ, استاذ کی مؤنث ہم اردو میں استاد بولتے ہیں, دال بولتے ہیں, عرب جو ہے وہ زال بول دیتا ہے, اور اس کی مؤنث بولتا ہے وہ استاذہ. پھر چند صفات ایڈجیکٹیوز جو ہیں ان میں بھی مؤنث بنانے کا نارمل طریقہ یہی ہے. صالح ایک صفت ہے, صالح سے صالحہ. طویل لمبا, طویلہ. اسی طرح حسن اچھا, حسنہ. نارملی فارمولا یہی ہے کہ کسی مذکر سے مؤنث بنانا ہے تو گولتا لگا دے. لیکن اب آپ نے طے کیا جی کتاب مذکر ہے, تو کہیں آپ کتاب کی مؤنث نہ بناتے پھریے گا کہ فارمولا تو مل گیا, ہمیں فارمولا ہی چاہیے ہوتا ہے نا. تو کتاب سے ہم مؤنث بنائیں گے کتابہ, نو. حقیقی, جو حقیقی ہوں گے ان کی بنے گی, صحیح ہے, ان کے بننے کے چانسز ہیں, یا پھر وہ ایڈجیکٹیوز ہوں, صفات ہوں. حقیقی میں بھی ہر ایک کی نہیں بنے گی. مثلا رجل آدمی, تو فارمولا تو ہمارے پاس رجلہ, عورت کے لیے امرأہ. اسی طرح اب باپ ہے, تو باپ کی مؤنث کیا ہے؟ اباہ نہیں کہتا وہ. الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ ٹاپک آپ کو آج سمجھ میں آ گیا ہے. تو ایک پہلو ہمارا کور ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے لیکچر میں ہم دوسرا پہلو عدد کو ڈسکس کریں گے, اور پھر آپ کو واحد کے مثنیٰ اور جمع بنانے بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج الحمدللہ ہم اس قابل ہیں کہ قرآن میں کوئی لفظ اسم آ جائے تو اس کا مذکر یا مؤنث ہونا ہمیں اس پکچر کی بیس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جان لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کو مزید آسان فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.